الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میرے محترم، آج میرے تقریر کا جو عنوان ہے وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کی مختصر سے حالات زندگی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ذکر کرنا ہے۔ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ لیل کی آخری آیت کی تلاوت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی۔ اگر ہم غور کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کا ذکر کیا ہے، جس عظیم ہستی کا ذکر کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس سے مراد افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل انسان، بہترین انسان، باکمال انسان، خلیفہ بلا فصل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی رہنمائی کرنے والے، اس امت کو لیڈ کرنے والے، اس امت کو گائیڈ کرنے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش واقع فیل کے تقریباً 3 سال بعد، جو واقع فیل ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سورہ فیل میں کیا ہے، اس واقعے کے تقریباً 3 سال بعد 573 عیسوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کچھ مہینے چھوٹے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نام سے نہیں جانے گئے، اپنے کنیت سے جانے گئے، اپنے کنیت سے مشہور ہوئے اور اسی کنیت سے جانے گئے، ورنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے اور زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی بچے کا نام اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو یا اس کا ایسا نام ہو کہ اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی معنی نہیں، تو بعد میں اس بچے کا نام بدلا جا سکتا ہے۔ اور ان کے والد کا نام عثمان ہے اور ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ ہے اور ان کی والدہ کا نام سلمہ ہے اور ان کی والدہ کی کنیت ام الخیر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلے بنو تمیم سے تھا، اور اگر شجر نسب کی بات کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب مل جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ البکرو اس کو کہتے ہیں، البکرو کا معنی یہ ہے کہ وہ کام، وہ عمل، وہ فعل کہ اس سے پہلے اس کو کسی نے نہ کیا ہو، وہ کام اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ اسی لیے حضرت ابو بکر کو ابو بکر کہتے ہیں کہ نیکی کے کام میں ابو بکر پہل کرنے والے، نیکی کے کام میں ابو بکر پیش قدمی کرنے والے، ہر نیکی کے کام میں ابو بکر جلد بازی کرنے والے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے ابو بکر، ہر نیک کام میں پہل کرتے تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے میں حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر ہے،
سب سے پہلے مردوں میں اسلام انہیں نے قبول کیا۔ باقی خوش نصیب جو صحابہ تھے وہ اس وقت ایمان لائے، اسلام کو تقویت مل چکی تھی، اسلام اس وقت مضبوط ہو چکا تھا، تھوڑی بہت اسلام کے فیور میں ہوا چلنے لگی تھی، اکثر لوگ، اچھے خاصے لوگ اسلام کے حلقے میں داخل ہو چکے تھے اور لوگ اپنے خالق و مالک کو پہچاننے لگے تھے، لوگ جاگرک ہو چکے تھے، لوگ اویئر ہو چکے تھے۔ ایسے وقت میں اور دیگر صحابہ ایمان لائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لائے تھے جب کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر ہیں، جب کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن چکے ہیں، جب کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ ایسے خطرناک ماحول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کیے، اور اس وقت ایمان قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا، جبکہ پورا کا پورا قبیلہ، پورا خاندان، پوری سوسائٹی، پورا سماج ایک طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، ایسے خطرناک ماحول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت اور جرت کے ساتھ برسر عام بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ایویڈنس کے ایمان قبول کیا، بغیر کسی چو چرا کے ایمان قبول کیا۔ گویا کہ اس عالم میں، اس خطرناک ماحول میں ایمان قبول کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، ایمان کو قبول کرنا طوفان سے ٹکرانے کے برابر تھا، ایمان قبول کرنا اسلام کے جانی دشمنوں سے لوہا لینے کے برابر تھا، ایمان کو قبول کرنا اپنے جان کو ہتھیلی پر لے کر گھومنے کے برابر تھا۔ ایسے خطرناک ماحول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کیے، اور ان کا لقب صدیق بھی ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق کیا مطلب ہے؟ صداقت والا، سچائی والا، جو سچائی کے دامن کو پکڑے رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا تو کفار و مشرکین مذاق اڑانے لگے، اور حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا تم اب بھی اپنے ساتھی کی بات مانتے ہو؟ کیا تم اپنے دوست کی بات کی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ رات کے تھوڑے حصے میں وہ بیت المقدس کی سیر کر کے آ گئے ہیں۔ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے؟ تو انہوں نے تو ایسا کہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جب اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے تو یقیناً صحیح کہا ہے، سچ کہا ہے، اور میں 100% نہیں بلکہ 101% یقین کرتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں۔ یہی سے ان کا لقب پڑ گیا صدیق، یہی سے ان کا لقب پڑ گیا صدیق۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھیے کہ ابو جہل اینڈ کمپنی نے معراج کے سفر کا انکار کیا کیونکہ انہوں نے اس کو عقل کے ترازو پر تولا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی، دل و دماغ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ انہوں نے عقل کے ترازو پر اس کو تولا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کے تابع ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی نے اگر فرمایا ہے تو صحیح کہا ہے۔ آج بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں، ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، لاجکلی یہ بات صحیح نہیں ہے، بہت سارے لوگ دنیا میں پھرتے ہیں۔ تو جو لوگ شریعت کو، دین کو، ایمان کو، اسلام کو، عقائد کو، نظریات کو عقل کے بیس پر مانتے ہیں، عقل کے بنیاد پر مانتے ہیں، ان کا تعلق ابو جہل سے ہے، اور جو لوگ وہی کے تابع ہو کر بات مانتے ہیں ان کا تعلق ابو بکر سے ہے۔ الحمدللہ ہم شریعت کے ہر بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں مانتے ہیں، چاہے ہماری عقل میں بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے عتیق، جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے، چھٹکارا دے دیا گیا ہے۔ جہنم کی آگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتی، چھو بھی نہیں سکتی، اس وجہ سے انہیں عتیق کہا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان قبول کر لیے تھے لیکن وہ لوگ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو خرچ کیا اور ان کو آزاد کروایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔
حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن حضرت ابوبکر نے اپنے مال کو لگایا اور انہیں آزاد کروایا ہے، اور یہی نہیں کہ صرف اپنے اسلام قبول کر لیا، تو بہت سارے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی دعوت دینے پر اسلام قبول کیے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر کا مقام ہے۔ تو اسلام کے لیے حضرت ابوبکر نے پیسے کو ایسے بہایا ہے، اپنے مال کو ایسے خرچ کیا جیسے پانی کو بہایا جاتا ہے۔ مسجد نبوی ابھی جو پوری دنیا میں مشہور ہے، مسجد نبوی، اس کی جو زمین خریدی گئی ہے کس کے پیسے سے خریدی گئی ہے؟ حضرت ابوبکر کے پیسے سے خریدی گئی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہاں پر قبیلے بنو نجار کو بلایا اور فرمایا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ اس زمین کی قیمت آپ لے لیجئے، یہاں پر ہم اللہ کا گھر بنانے والے ہیں، یہاں پر ہم مسجد بنانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پیسہ نہیں لیں گے، ہم یوں ہی دے رہے ہیں، اس کا اجر ہم اللہ سے لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سرچ کرو، تلاش کرو، یہ زمین کس کی ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ زمین دو یتیم بھائیوں کی تھی، سہل اور سہیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ اس زمین کی آپ قیمت ادا کیجئے، فری میں یہ زمین نہیں لینی، اور قیامت تک جو بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا اس کا ثواب تو اسے ملے گا ہی، اس کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں بھی جائے گا، کیونکہ جو زمین خریدی گئی ہے مسجد نبوی کی، وہ زمین کس کے پیسے سے خریدی گئی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے سے خریدی گئی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مال کی ضرورت ہے، آپ لوگ مالی تعاون کیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کمپٹیشن میں لگے ہوئے تھے، یہ سوچ رہے تھے ہر نیکی کے کام میں ابوبکر آگے نکل جاتے ہیں، آج تو ایسا نہیں ہوگا، آج میں مال اتنا لے کر جاؤں گا کہ ابوبکر مجھ سے نیکی میں پیچھے ہو جائیں گے۔ اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر آدھا سامان لے کر آئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی آدھا میں آپ کے سامنے لایا ہوں اور آدھا میں اپنے گھر کے لیے چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابوبکر کی باری آئی، پورا کا پورا سامان لا کر دے دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرمایا کہ گھر والوں کے لیے بس میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ اسی کو تو ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پر آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر پورے کے پورے سامان لے کر آ گئے۔ تو حضرت عمر نے کہا، اے ابوبکر میں تم سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر قرآن پڑھنا ہے عبداللہ بن مسعود کی طرح پڑھو۔ یہ حضرت ابوبکر نے بھی سنا اور حضرت عمر نے بھی سنا۔ حضرت عمر سوچنے لگے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود گھر چلے جائیں گے تو سب سے پہلے میں ان کو یہ خوشخبری دوں گا کہ اللہ کے نبی نے آپ کی تعریف کی ہے، اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں بات کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئے، جب گھر پہنچے دیکھا آلریڈی ادھر حضرت ابوبکر موجود ہیں، پہلے سے ہی حضرت ابوبکر وہاں پر موجود ہیں اور خوشخبری دے چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، انک لسباق بالخیر، اے ابوبکر تو ہر نیک کام میں آگے نکل جاتا ہے، ہر نیک کام میں تو آگے نکل جاتا ہے۔ میں سوچا کہ میں خوشخبری دوں گا، تو پہلے سے خوشخبری دے چکا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہجرت کے موقع پر بھی وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے، خود وفاداری کو حضرت ابوبکر کی وفاداری پر فخر ہوا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ لیل میں ان کے لیے آیت نازل فرما دی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اللہ کے راستے میں مال کو اس لیے خرچ کرتا ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، تاکہ اس کا مال پاکیزہ ہو جائے۔
وما لأحد عنده من نعمة تجزى، حالانکہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے جو مال کو خرچ کیا ہے تو ایسا نہیں کہ کسی نے اس کا کام بنایا ہو یا اس کو کوئی غرض ہو، ایسا نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو آزاد کر رہے تھے تو ان کے والد ابو قحافہ نے کہا اگر آپ غلام کو آزاد کر ہی رہے ہو تو جو بہادر غلام ہیں، جو طاقتور ہیں، ان کو تم آزاد کراؤ تاکہ اسلام کے مقابلے میں جو تمہارے دشمن بنے وقت آنے پر تمہاری ضرورت میں آ سکیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان غلاموں کو اس لیے آزاد نہیں کر رہا کہ کل جا کے یہ میرے کام آئے، میں تو بس اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ تو قرآن کی یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور نکتہ ہے، یہ آیت جو ہے جس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ سورہ لیل کی آیت ہے، سورہ لیل کی آخری آیت۔ اور سورہ لیل کی بات کون سی صورت ہے؟ سورہ ضحیٰ۔ تو جس طرح سورہ لیل اور سورہ ضحیٰ کے درمیان کوئی گیپنگ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی اسپیس نہیں ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی گیپنگ نہیں ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتلایا گیا ہے اور سورہ لیل کی آخری آیت میں حضرت ابوبکر کی شان کو بتلایا گیا ہے۔ تو سورہ لیل اور ضحیٰ میں جس طریقے سے کوئی گیپنگ نہیں ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی کوئی گیپنگ نہیں ہے۔ لیل کا کیا مطلب؟ رات، اور ضحیٰ کا کیا مطلب؟ دن۔ تو رات کے بعد کیا آتا ہے؟ دن۔ تو جس طرح رات اور دن میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے، کوئی گیپنگ نہیں ہے، کوئی اسپیس نہیں ہے۔ تو تمام کے تمام صحابہ چمکتے ستارے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو، کسی ایک کو بھی فالو کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے، جنت کا تمغہ دے دیا ہے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل جائے اس کو کسی اور کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لاکھ چلاتے رہیں، ہم لاکھ پریشان ہو جائیں، ہم لاکھ صحابہ کرام کو گالی دیتے رہیں، ان سے جلتے رہیں، ان سے کوڑتے رہیں، جنت سے ان کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کی سیٹیں ان کے لیے بک ہو چکی ہے دنیا کے اندر ہی۔ ہم لاکھ چلاتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں، ہم جنت سے انہیں نہیں نکال سکتے۔ لیکن تمام کے تمام صحابہ چمکتے ستارے ضرور ہیں، لیکن صحابہ کرام میں بھی کیا ہے؟ درجہ بندی ہے۔ تمام صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، لیکن ان صحابہ میں سے بھی 4 صحابہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، تمام صحابہ سے بڑھ کر ہیں، اور ان 4 میں سے بھی نمبر 1 پر حضرت ابوبکر کا مقام ہے۔ نمبر 1 کا جو پوزیشن ہولڈر ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے ہمارا ماننا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر امت کے سرداری کا تاج سجا ہے، جسے خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، خلیفۃ الرسول کہتے ہیں، خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، خلیفہ اول ہیں، سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 4 تمام صحابہ میں سے معزز ہیں، لیکن ان 4 میں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جسے مقام و مرتبہ سے نوازا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے کے 22 تاریخ کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اسی مہینے کے، یہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے کے 22 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ تو آج وہ کتنا محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج ہم دعوے کرتے ہیں محبت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لائف اسٹائل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تبھی جا کے دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔